تو فلائٹ اناؤنس ہو گئی، مسافروں کو جہاز میں جانے کی اجازت مل گئی، میں بھی جہاز میں جا کر بیٹھ گیا۔ تو جہاز روانہ ہوا۔ جب جہاز لاہور سے روانہ ہوا 1 گھنٹہ 20 منٹ کی فلائٹ تھی کراچی کی۔ تو اس زمانے میں یہ موبائل ٹیلی فون ابھی نہیں آیا تھا، یہ 1995 کی بات ہے نا، تو اس وقت موبائل فون ابھی نہیں آیا تھا۔ تو سلسلہ یہ تھا کہ میں اس افسر کی معرفت اس کے دفتر میں جا کے، یا ایک جگہ ٹیلی فون پڑا تھا، وہاں سے جا کے میں اپنی وائف کو ٹیلی فون کرتا تھا کہ جہاز اب اتنا لیٹ ہو گیا، اور وہ آگے کراچی راحت کو ٹیلی فون کر دیا کرتی تھی۔ یہ لوکل فون تھا جو وہاں PIA کے کاؤنٹر پر پڑا تھا۔ تو وہ پھر میں اپنی وائف کو فون کرتا، وہ آگے کراچی فون کر دیتی۔ اس طرح راحت سے ہمارا یہ رابطہ تو تھا۔ دوسرا وہ بھی کراچی ایئرپورٹ کو فون کر کے پتہ کر رہا تھا، تو اس کو بھی پتہ تھا کہ فلائٹ جو ہے وہ لیٹ ہو گئی ہے اور وہ 7 بجے کے لگ بھگ کراچی پہنچے گی۔ اب جناب 5:15 بجے جب یہ فلائٹ لاہور سے روانہ ہوئی اور تھوڑی دیر بعد انہوں نے ناشتہ پیش کیا، تو ناشتے میں انہوں نے ہر وہ زہریلی چیز پیش کی جو دل کے اٹیک کا موجب بن سکتی ہے، مثلا مکھن، پنیر، چاکلیٹ اور اس قسم کی اور لوازمات جو اگر آدمی کھائے، نارملی میں یہ چیزیں نہیں کھاتا تھا۔ شہد تو میں کیونکہ پہلے کے کھٹکے ہوئے تھے کہ میری ماں اور باپ دونوں ہارٹ ٹربل سے فوت ہوئے، اس لیے میں وہ چیزیں استعمال نہیں کرتا تھا، اگرچہ میری عمر صرف 43 برس تھی، تو لیکن میں وہ چیزیں استعمال نہیں کرتا تھا جن سے ہارٹ اٹیک ہونے کا احتمال ہو۔ میں نے اپنی غذا بہت سادہ کر دی تھی۔ لیکن اس دن پتہ نہیں کیا ہوا، مجھے PIA پر بہت شدید غصہ آیا ہوا تھا، تو ان بدبختوں نے جو بھی چیز دی وہ میں کھا گیا، حتیٰ کہ انہوں نے کیک، پیسٹریاں، جو کچھ بھی ناشتے میں وہ دے سکتے تھے میں وہ سب رگڑ گیا، جو کہ تمام کے تمام میری طبع سے موزوں نہیں تھے، میری طبع کے خلاف تھے، میرے مزاج کے خلاف تھے۔ لیکن اس دن غصے کی وجہ سے میں وہ ساری چیزیں پی گیا، کھا گیا۔ اس کے بعد جب وہ چیزیں ختم ہوئیں تو وہ ایئر ہوسٹس آئی کہ ہاں جی چائے پئیں گے، کافی پئیں گے۔ تو میں نے دل میں سوچا کہ میں پہلے ہی انتہائی کڑک قسم کی 2 چائے پی آیا ہوں، اور ابھی 3 بجے میں نے چائے پی ہے، اب اگر میں پھر چائے پیتا ہوں تو یہ تو میرے اعصاب پر بہت برا اثر ڈالے گی، اور میں جب کراچی جا کر سونے کی کوشش کروں گا تو مجھے کسی قیمت پر نیند نہیں آئے گی۔ اس وقت میں ابھی نیند کی گولیاں استعمال نہیں کرتا تھا، نہ ہی مجھے پتہ تھا کہ نیند کے لیے نیند کی گولیاں استعمال کی جا سکتی ہیں۔ بس میں نے احتیاطاً چائے نہیں پی، اور یہ کہ بھئی مجھے نیند میری مزید، پہلے ہی میں بہت کڑک چائے پی چکا ہوں تو نیند کو مزید خراب نہ کروں، اور میں نے ان سے کہا کہ مجھے 7 اپ لا دیں ٹھنڈی۔ 13 جنوری کی بات ہے اور سخت سردیاں ہیں، اندر AC بھی چل رہا ہے، تو انہوں نے مجھے ایک ٹھنڈی یخ 7 اپ لا کے دے دی۔ تو میں نے چائے یا کافی پینے کی بجائے وہ 7 اپ پی، تو اس نے اندر جا کے جو کچھ میں نے گند بلا کھایا تھا، مکھن اور پنیر اور ایوری تھنگ، وہ کیک اور پیسٹریاں جو کچھ کھایا تھا، اس کو انہوں نے جا کے میری رگوں میں جما دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جب میں 7 بجے ایئرپورٹ پر اترا کراچی، تو میں لاؤنج کے پاس ہی جہاز رکا تھا، لہٰذا کسی بس پر جانے کی ضرورت نہیں تھی، پیدل ہی آپ لاؤنج میں جا سکتے تھے۔ تو میں نے وہ اپنا وہ بریف کیس اٹھایا اور آہستہ آہستہ باقی مسافروں کے ساتھ ساتھ لاؤنج کی طرف چل پڑا، جو بمشکل وہاں سے 100 میٹر دور ہوگا۔ تو آدھے راستے میں مجھے احساس ہوا کہ یار میں بے پناہ تھک گیا ہوں،
اور ساری رات جاگنے کی وجہ سے میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور مجھے کوئی چکر سا آ رہا ہے تو مجھے بیٹھ جانا چاہیے، لہٰذا میں وہاں زمین پر بیٹھ گیا اور اپنا بریف کیس میں نے فرش پر رکھا اور جو ہے بریف کیس پر میں بیٹھ گیا۔ تو تھوڑی دیر بعد مجھے محسوس ہوا کہ بیٹھنا بھی میرے بس میں نہیں ہے، مجھے لیٹ جانا چاہیے، مجھے لیٹ جانا چاہیے۔ تو میں نے وہ بریف کیس سر کے نیچے رکھا اور وہی لیٹ گیا فرش پر، لاؤنج کی طرف جو راستہ جا رہا تھا اس پر میں لیٹ گیا۔ میرے مسافر ارد گرد خیریت ہے خیریت ہے، میں نے کہا ہاں خیریت ہے، بس ایسے ہی ذرا نکاہت سی محسوس ہو رہی ہے ساری رات جگارے کی وجہ سے، تو میں ذرا پھر لوگ چلے گئے تو کچھ لوگ میرے ارد گرد بھی کھڑے ہو گئے اور ان کو محسوس ہوا کہ کوئی گڑبڑ ہے، یہ بے ہوش ہو رہا ہے، اس کی آنکھیں بند ہو رہی ہیں اور یہ سو رہا ہے، کہیں مر تو نہیں رہا، کچھ اس قسم کی کیفیت۔ ادھر جناب وہ میرا بھائی باہر انتظار کر رہا ہے راحت بخاری لاؤنج کے باہر، جہاں وہ مسافروں کو ریسیو کیا جاتا ہے۔ تو وہ بڑا پریشان کہ آ نہیں رہا۔ جب سب مسافر نکل گئے تو تب اس کو پتہ چلا کہ دور جہاز کے پاس کوئی آدمی اکٹھے ہیں، اور پھر اس نے لوگوں سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، وہاں میرا ایک مسافر آنا تھا وہ نہیں، انہوں نے کہا جی کوئی مسافر وہاں بے ہوش ہوا پڑا ہے۔ تو وہ پھر بھاگا اندر آیا، اس کو انہوں نے اندر آنے دیا اور اس نے آ کر دیکھا کہ میں جناب فرش پر یعنی لیٹا ہوا ہوں، یعنی رن وے کے پاس ہی، جہاز کے پاس ہی میں زمین پر لیٹا ہوا ہوں اور بے ہوش ہوں، اور میرے سر کے نیچے بریف کیس ہے۔ اس نے خیر مجھے اٹھایا، تصدق کر کے آوازیں دی، میں ہوں ہاں کرتا رہا اور مجھے کچھ ہوش تھا کچھ نہیں تھا۔ ایک دو لوگوں نے سہارا دیا اور انہوں نے مجھے لا کے باہر لاؤنج سے باہر بینچ پر لٹا دیا، جہاں مسافر آ کر بیٹھتے ہیں، ابھی انتظار کرتے ہیں۔ اور وہ جناب وہاں اس وقت کوئی پی آئی اے کا ڈاکٹر، ظاہر ہے صبح کے 7 بجے تھے، کہاں ہوتے ہیں، ایک رات کی ڈیوٹی کا ایک لڑکا جو ٹریننگ ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ موجود تھا، وہ اس کو کوئی کہیں سے اٹھا لائے ایمرجنسی میں سے، اور اس نے آ کے مجھے دیکھا تو اس نے کہا جی اس کا بلڈ پریشر بڑا لو ہو رہا ہے، تو اس کو 7 اپ پلائیں اور اس میں نمک ڈال کے پلائیں۔ اس نے جناب وہ بچہ سا تھا، اس کو اتنی سینس بھی نہیں تھی کہ لو بلڈ پریشر ہو رہا ہے تو اس کو کیا کریں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بلڈ پریشر مزید گر گیا اور مجھے بالکل میں بے ہوش ہو گیا۔ اور پھر کوئی سمجھدار آدمی آیا، اس نے کہا آپ نے سخت غلطی کی ہے، اس کو 7 اپ اور نمک پلا کے آپ اس کو اٹھائیں اور فی الفور ہسپتال لے جائیں، ورنہ یہ مریض ابھی ایکسپائر ہو جائے گا۔ تو وہاں سے وہ راحت صاحب نے اپنی کار میں مجھے ڈالا اور مجھے لے کر وہ کارڈیو ویسکولر انسٹیٹیوٹ آف کراچی میں وہ لے گئے، جو پاکستان کا سب سے بڑا دل کا اسپتال تھا۔ وہاں انہوں نے راحت صاحب سے ایک ایمرجنسی ٹیکہ منگوایا جو 5000 کا آیا۔ صبح کا وقت 8 بجے سب میڈیکل ہال بند، بڑی مشکل سے وہ ٹیکہ ملا، اور وہ ٹیکہ انہوں نے مجھے لگایا تو مجھے یعنی مطلب ہے میرے دل کو کچھ قرار آیا، اور بلڈ پریشر جو مسلسل گر رہا تھا، اور گرتے گرتے آپ حیران ہوں گے کہ وہ 30 پر آ گیا تھا، اور ڈیتھ ہونے والی ہی تھی کہ وہ ٹیکہ لگ گیا جس سے وہ بلڈ پریشر رک گیا گرنا، اور وہ جناب اس طرح بچاؤ ہو گیا۔ پھر میں 5 دن وہاں ہسپتال میں داخل رہا،
اب وہ کہیں کہ جی ان کا آپریشن بہت ضروری ہے، ان کو مایوکارڈیل انفارکشن ہو گیا ہے، ان کے دل کا ایک چیمبر ڈیڈ ہو گیا ہے اور یہ کسی بھی وقت فوت ہو سکتے ہیں، تو ان کا جو ہے آپریشن بہت ضروری ہے، ان کی نالیاں بھی کچھ بند ہو گئی ہیں، تو مین نالی بند ہو گئی ہے، تو ان کو آپریشن کیا جائے۔ تو راحت نے مجھ سے مشورہ کیا، میں نے کہا یار یہاں تو بہت مشکل ہوگی آپریشن کرنا، تمام رشتہ داروں کا آنا جانا، میرے بھائی بہن، میری بیوی بچے وہ یہاں آئیں گے، تو کسی طرح مجھے لاہور پہنچا دو۔ ڈاکٹروں سے مشورہ کیا، انہوں نے کہا نہیں جی اس حالت میں تو ہم کبھی بھی آپ کو یہ مشورہ نہیں دیں گے کہ آپ ان کو بائی ایئر دوبارہ لاہور لے جائیں، لیکن ہم نے ضد کی اور ان سے چھٹی لے کر گھر آ گئے، اور اگلے دن ٹکٹ کٹائی اور میں لاہور آ گیا۔ لاہور آ کے وہ جو میرا ڈاکٹر شاہد دوست تھا، جس کا والدہ صاحبہ کے ضمن میں میں نے ذکر کیا تھا، اس کو یہ ساری صورتحال بتائی، تو اس نے فی الفور مجھے اسپتال میں داخل کرا لیا، اور دوائیاں شمایاں اور وہ جو یعنی ہارٹ کو کچھ نارمل کر کے اس نے مجھے کہا کہ اب آپ 4 مہینے ریسٹ کریں، اس کے بعد ہم آپ کا آپریشن کریں گے۔ تو انہوں نے 4 مہینے کا ریسٹ لکھ کر دے دیا، جو میں نے اپنے دفتر میں جمع کرایا، اور مجھے 4 مہینے کی چھٹی مل گئی اور میں گھر بیٹھ گیا، اور پھر آہستہ آہستہ علاج بھی ہوتا رہا۔ اس کے بعد میں نے یہ اگلے سال فروری 1996 میں بائی پاس آپریشن کرایا، کسی انتہائی قابل ڈاکٹر نے وہ آپریشن کیا تھا، غالباً ان کا نام خالد لطیف تھا، خالد لطیف۔ تو انہوں نے آپریشن کیا، نئے وہ یعنی انگلینڈ سے پڑھ کر آئے تھے، اور انہوں نے بہت اچھا دل کا آپریشن کیا، جس سے میں کافی حد تک جلد ہی صحت یاب ہو گیا۔ یہ ہے میرے ہارٹ اٹیک کی کہانی۔